کی طرح لگتا تھا، پر یہ خواب نہیں تھا۔ ہم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر یا الماری کو اس کی جگہ سے کھسکا کر ابھی اس خونی حقیقت کا مزہ چکھ سکتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آج ارد گرد کے ویرانے میں موجود تمام تر جنگلی کتوں کا رخ اس کالونی کی طرف ہو گیا ہے اور آج وہ یہاں موجود ہر ایک شے کو ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے بیڈ شیٹ اتار کر اسے 2-3 دیگر چادروں کے ساتھ جوڑا اور اسے غزالہ اور تابی کے گرد ایک بکل کی صورت میں لپیٹ دیا۔ خود میں ہاتھ بغلوں کے اندر دے کر ایک کونے میں سمٹ گیا۔ بے موسم کی مصنوعی ٹھنڈ ہڈیوں کے اندر اترتی جا رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ہڈیوں کے گودے کو بھی جما ڈالے گی۔ اگر میں اس کمرے کے اندر سے نکل سکتا تو چند سیکنڈ کے اندر برقی تار کاٹ کر یا کسی اور طریقے سے ایئر کنڈیشنر کو بند کر سکتا تھا، مگر کمرے سے نکلنا ہی اصل مسئلہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ طاقتور ایئر کنڈیشنر جو 1.5-2 گھنٹے پہلے تک ہمارا خدمتگار تھا، بغاوت پر آمادہ ہونے کے بعد ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے۔ شاید یہ ساحرہ منابع والا کردار ہی ادا کر رہا تھا۔ مشینیں اس وقت تک اچھی لگتی جب تک وہ ہمارے قابو میں رہتی ہیں، جب وہ ہمیں قابو کر لیتی ہیں تو پھر بہت بری ہو جاتی ہیں۔ مجھے خود سے الگ بیٹھ کر ٹھٹرتے دیکھا تو غزالہ سے رہا نہیں گیا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ غزالہ نے اصرار کر کے مجھے بکل کے اندر بلا لیا۔ بیڈ شیٹ 2 چادروں کے ساتھ مل کر ہلکے پھلکے کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بہرحال یہاں تو دوہرا لحاف بھی ہوتا تو ناکافی ہوتا۔ ہم ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ گئے۔ تابی ہمارے درمیان سمٹا ہوا تھا۔ ہمارے جسموں کی حرارت ایک دوسرے کا سہارا بن رہی تھی۔ ناقابل برداشت سردی یقیناً ان خونی جانوروں کو بھی متاثر کر رہی تھی جنہوں نے اس 4 دیواری کے اندر ہمارا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ وہ آپس میں الجھ رہے تھے، حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ یہ آوازیں ماحول کو اور بھی وحشتناک بنا رہی تھیں۔ غزالہ اور تابی میری باہوں میں سمٹ آئے تھے۔ ہماری سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو راحت پہنچا رہی تھی۔ ایک دوسرے کے جسم پر ہماری گرفت ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنی ہوئی تھی۔ اس وحشتناک ماحول میں بھی غزالہ کے پیکر کی نرمی و گرمی میرے احساس کو یوں سہلا رہی تھی جیسے شدید غم کے موسم میں خوشی کی کوئی امید ہمارے دل کو مردہ ہونے سے بچاتی ہے۔ وہ میرے پاس تھی، بالکل قریب تھی۔ اس کا ایک رخسار میرے سینے سے لگا تھا۔ اس کی سانس میرے بدن کو چھو رہی تھی۔ اچانک ہی قریب ہی کہیں ایک زوردار چھناکا سنائی دیا۔ کوئی بڑے سائز کا شیشہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رہائش گاہ کے عقبی حصے سے لرزہ خیز چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ خونخوار جانور کسی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں گھرے ہوئے افراد پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ چیخوں سے کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ قابو آنے والے کون ہیں۔ ان میں ایک نسوانی آواز بھی شامل تھی۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے باوجود ہم اپنی پناہ گاہ میں دب کے رہنے پر مجبور تھے۔ جب چیخیں زیادہ لرزہ خیز ہوئیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں غزالہ سے بازو چھڑا کر ایک بھاری بھرکم کرسی کی طرف بڑھا۔ میں نے کرسی کو اتنی زور سے دیوار سے دے مارا کہ وہ ٹوٹ گئی۔ میں نے کرسی کی ایک لمبی لکڑی ہتھیار کے طور پر اٹھائی اور دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ راہداری خالی نظر آ رہی تھی۔ شاید سارے جانور چیختے چلاتے اپنے شکار کی طرف چلے گئے تھے۔ میں بھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے راہداری میں داما نظر آیا۔ وہ حتی الامکان رفتار سے میری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں 2 کتے تھے۔ اس سے پہلے کہ داما دروازے تک پہنچتا، ایک کتے نے عقب سے اسے دبوچ لیا۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر لکڑی کا بھرپور وار کتے کی کھوپڑی پر کیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی لرزہ خیز آواز آئی اور کتا بھیانک چیخ مار کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ داما بھاگ کر ادھکھلے دروازے سے اندر گھس گیا۔ دوسرے کتے نے مجھ پر حملہ کیا۔ یہ منحوس جانور کئی ہفتوں سے کسی بلا کی طرح ہم سے چمٹے ہوئے تھے، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں عجیب سی نفرت بھر گئی تھی ان کے خلاف۔ میں نے حملہ آور کتے کے منہ پر لکڑی ماری۔ یقیناً اس کے پہلے 1-2 دانت حلق میں گر گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر مجھ پر آتا، میں نے واپس کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ ادھکھلے دروازے میں سے غزالہ نے کتوں کے ساتھ میری جھڑپ دیکھی تھی اور 2-3 مرتبہ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے میں داما کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ صوفے پر گرا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا لباس عقب سے تار تار ہو گیا تھا، تاہم اس کی کمر پر صرف خراشیں ہی آئی تھیں۔ ہاں، اس کی پنڈلی کے نرم گوشت پر گہرا زخم موجود تھا اور یہاں سے اس کے لباس کی دھجی بھی اڑی ہوئی تھی۔ غزالہ نے لپک کر الماری میں سے میڈیکل باکس نکالا اور داما کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئی۔ داما نے ابدیدہ لہجے میں کہا، وہ دونوں ماری گئیں؟ کون دونوں؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہی سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں سینکڑوں اندیشے چیخ اٹھے تھے۔ دونوں ملازم عورتیں، وہ میرے ساتھ پرانے کچن میں بند ہو گئی تھیں۔ کتے مسلسل ہمارے گرد چکرا رہے تھے۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک اور گروہ کوٹھی میں گھس آیا ہے۔ انہوں نے کھڑکی توڑ دی اور اندر گھس آئے۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ نوعمر ملازمہ گر گئی۔ اس کی ماں نے اسے اٹھانا چاہا۔ اتنے میں کتے
کچن کے دروازے میں سے نکل کر ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ نومر ملازمے کی چیر پھاڑ ہوتے میں نے خود دیکھی ہے۔ اس کی ماں بھی نہیں بچی ہوگی، اس کے ساتھ 3-4 کتے لپٹے ہوئے تھے۔ واقعہ بیان کرتے ہوئے داما کی آواز کپ کپا رہی تھی اور سینہ دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ دونوں ملازماؤں کی صورت میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ وہ ماں بیٹیاں بڑی سلجھی ہوئی خدمتگار تھیں۔ یوں تو دونوں سیاہ فام تھیں مگر دل کی اچھی تھیں۔ چند دن پہلے زری گل نے نوجوان خادمہ کو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ڈانٹا ڈپٹا تھا۔ اس بیچاری نے اتنا اثر لیا تھا کہ 2 دن تک روتی رہی تھی۔ کیا پرانے کچن کی طرف بھی ایسی سردی ہے؟ نہیں جناب، وہ حصہ علیحدہ ہے، وہاں ٹھنڈک زیادہ نہیں، مگر گیس کی بو ادھر بھی محسوس ہو رہی ہے۔ باقی لوگوں کا کچھ پتہ ہے تمہیں؟ وہ خوش قسمت ہیں جی، بالائی منزل پر جانے میں کامیاب ہوگا۔ بس ادھر میں رہ گیا تھا یا پھر آپ تینوں رہ گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے داما؟ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جناب، میرے خیال میں تو یہ وقت دعا اور مناجات کا وقت ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے اسے دیوتا ہی روک سکتے ہیں، یہ میرے یا آپ کے بس کا روک نہیں۔ داما نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں کے نیچے سے بہنے والے آنسو اس کے سیاہ رخساروں پر لڑک گئے۔ گیس کی بو اب قدرے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے تک داما یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر وہ قالین پر اوندھا گر گیا۔ دونوں ہاتھ اس نے آگے کی جانب پھیلا رکھے تھے۔ یہ ایک طرح سے عاجزانہ بندگی کا انداز تھا۔ داما بڑے رقت آمیز انداز میں دعا مانگنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھی دعا مانگیں، آپ تو سائیں جی کے خاص مرید ہیں، اس بستی کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں جناب، یہ فقط دعا اور مناجات کا وقت ہے، دیوتا ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ میں نے داما سے پوچھا، عسکر اور اس کے نگرانوں کا کچھ خبر ہے؟ داما نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ تیزی سے بدبداتے رہے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں لرز کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے یہی آواز میں نے بارش میں بھیگے ہوئے ایک جنگل میں ایک آدم خور دلدل کے قریب سنی تھی۔ یہ کوگر کی آواز تھی، وہی کوگر جسے چیتے اور شیر کی درمیانی شکل کہا جاتا ہے۔ یہ درندہ اکثر اوقات چیتے اور شیر ہی کی طرح خوخار ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ داما نے یہ آواز مجھ سے پہلے سن لی تھی اور یہی آواز سننے کے بعد وہ پوری شدت کے ساتھ مناجات میں مصروف ہو گیا تھا۔ کوگر کی آواز گیراج کی طرف سے آئی تھی یا پھر یہ آواز فوراً نقبی باغیچے کی طرف سے آئی۔ یا تو کوگر پلک جھپکتے ہوئے باغیچے کے اندر پہنچ گیا تھا یا پھر یہ 2 کوگر تھے۔ اگلے چند سیکنڈ میں دوسرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ رہائش گاہ میں اس وقت کم از کم 2 کوگر موجود تھے۔ گاہے بگاہے ان کی پرخطر آواز بلند بھی ہو جاتی اور در و دیوار میں صلاحیت کر جاتی۔ داما نے جنگل کے سفر کے دوران ہمیں بتایا تھا کہ کوگر اور جنگلی کتے ایک دوسرے کے کام میں کبھی مداخلت نہیں کرتے، عموماً ایک دوسرے پر حملہ آور بھی نہیں ہوتے۔ میں نے ایک مرتبہ امریکن کوگر دیکھا تھا۔ اس کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر ایک سیاہ دھبا پایا جاتا تھا۔ وہاں اس جانور کو پہاڑی شیر کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو کوگر نما جانور میں نے یہاں دیکھا تھا اس کے قد و خال قدرے مختلف تھے۔ اگلے 2-4 منٹ کے اندر 4 دیواری میں موجود دونوں کوگر ہمارے دروازے کے عین سامنے پہنچ گئے تھے۔ تاریک براعظم افریقہ آج ہمیں اپنا اصل روپ دکھا رہا تھا۔ ہم پراسرار طور پر خطرناک جانوروں کے گھیرے میں تھے اور یہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ بستی کے طول و عرض سے گاہے گاہے فائرنگ کی آواز آتی تھی۔ یہ آواز اس امر کا ثبوت تھی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس 4 دیواری میں ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال بہت سی 4 دیواریوں میں پائی جا رہی ہے۔ آپ نے کچھ محسوس کیا؟ غزالہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ٹھنڈک کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ایئر کنڈیشنر نہایت زور و شور سے چلنے کے بعد یکدم بند ہو گیا ہے۔ اگلے 5-10 منٹ میں زبردست ٹھنڈ زبردست گرمی میں بدلنا شروع ہو گئی۔ میں نے پنکھا چلانے کی کوشش کی مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ٹیوب لائٹ بھی بالکل مدھم ہو کر رہ گئی تھی اور اندیشہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت بجھ جائے گی۔ خود سے صرف چند فٹ کی دوری پر جنگلی کتوں اور خوفناک درندوں کی موجودگی کا احساس اتنا روح فرسا تھا کہ دل ہول جاتا تھا۔ ایئر کنڈیشنر بند ہونے کے بعد گرمی ہو گئی تھی اور گیس کی بو میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید گیس لیکیج کی وجہ سے ایئر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نہایت خطرناک صورتحال میں گرفتار ہوئے اب ہمیں 2.5-3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ خطرناک ہونے کے علاوہ یہ صورتحال نہایت عجیب و غریب بھی تھی۔ پہلے خوشگوار ٹھنڈک، پھر نہایت شدید اور ناقابل برداشت ٹھنڈ اور اب ہر لحظہ بڑھتی ہوئی گرمی اور حبس۔ اچانک کمرے کا دروازہ اتنی شدت سے دھڑ دھڑ بجا کہ ہم اچھل کر رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا کہ دروازہ اچھل کر اندر آ گرے گا۔ یہ کیا ہے؟
میں نے حیران ہو کر داما سے پوچھا۔ وہ اوندھے منہ لیٹے لیٹے بولا، لگتا ہے کہ ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ کوگر دروازے سے الجھ رہا ہے، وہ اسے توڑ ڈالے گا، اس کے لیے ایسا کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ داما کے لہجے میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ تک دھڑ دھڑ بجنے کے بعد دروازہ ساکت ہو گیا۔ یوں لگا جیسے جانور کسی اور سمت نکل گیا ہے، لیکن پھر 1-2 منٹ بعد دروازہ اتنی زور سے بجا کہ یہی لگا کہ اب اکھڑ جائے گا۔ اس کے زیریں حصے میں چھوٹا سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا میں سے کوگر کا پنجہ نمودار ہوا، پھر آدھا بازو اندر آ گیا۔ جانور کے بالوں کا رنگ براؤن تھا، پنجے کی ساکھ بالکل شیر کے پنجے کی سی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پنجہ باہر چلا گیا۔ جانور نے ایک بار پھر پلائی ووڈ کے معمولی دروازے سے الجھنا شروع کر دیا۔ غزالہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس نے تابی کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا تھا اور اسے بالکل ادھر ادھر دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ گاہے گاہے عقبی باغیچے کی طرف سے بھی کوگر کی تیز غراتی آواز سنائی دے جاتی۔ اس آواز کے بارے میں درست اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ باغیچے کے اندر سے آ رہی ہے یا باہر سڑک پر سے۔ گاہے گاہے کالونی کے اندر جو فائرنگ ہو رہی تھی اور جس طرح کی آوازیں ابھر رہی تھیں، ان سے شک ہوتا تھا کہ مزید کوگر بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم چاروں کی نگاہیں کمرے کے دروازے پر جمی تھی، جو طوفان کی زد میں آئے ہوئے خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ لکڑی کی وزنی الماری کو دروازے کے سامنے کھڑا کیا جا سکتا تھا، مگر کھڑکی کا راستہ نہیں کھل جاتا۔ کھڑکی کی جانب بھی کتوں کے غرانے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ پسینہ ہم سب کے جسموں سے دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ غزالہ ایک فائل کور کو دستی پنکھے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ وہ تابی کو ہوا دے رہی تھی۔ گاہے گاہے اس پنکھے کا رخ میری طرف بھی کر دیتی۔ میں سر پکڑ کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ کافی دیر عبادت میں مصروف رہنے کے بعد داما اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگا۔ وہ اس سارے واقعے کا تعلق صرف اور صرف منابع کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، داما، ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، صرف ایک ہی رخ پر دیکھتے رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ ان جانوروں کا اس طرح بستی میں داخل ہو جانا ایک اتفاق کے تحت ہو۔ اس سے پہلے بھی تو جنگلی کتے اسی طرح حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قریبی درختوں میں آگ لگنے کی وجہ سے سانپوں نے بھی اسی طرح افراتفری پھیلا دی تھی۔ اب کی بات اپنی جگہ درست ہے جناب، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میری عمر بھی 60 سال ہے، بلکہ اس سے کچھ اوپر ہی ہو چکی ہے، اور ساری زندگی میں نے انہیں صحراؤں اور ویرانوں کی خاک چھانی ہے۔ جتنا یہاں کے لوگوں اور جانوروں کے بارے میں جانتا ہوں، شاید کوئی دوسرا نہیں جانتا ہو۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل معمول سے ہٹ کر ہے۔ یہ ایک آفت ہے جو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئی۔ دیوتا ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بستی میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوگا۔ ایک دم غزالہ کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ دروازہ ایک بار پھر اچانک ہی کوگر کا تختہ مشق بن چکا تھا۔ وہ بری طرح ہلا اور اس کے نچلے حصے سے قریباً 6 مربع انچ کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ اس خلا کے اندر سے کوگر کے جسم کی براؤنش جھلک نظر آنے لگی۔ مجھے لگتا ہے 2-4 منٹ میں یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ نکل چلیں یہاں سے۔ لیکن کہاں؟ میں نے الماری اور کھڑکی کے درمیانی خلا میں سے باہر جھانکا۔ اس کھڑکی سے قریباً 15-20 قدم کی دوری پر ایک دروازہ موجود تھا۔ یعنی دروازہ راہداری کے ذریعے کوٹری کے گیراج سے ملا ہوا تھا۔ اگر ہم کسی طرح اس دروازے تک پہنچ جاتے اور یہ دروازہ ہمیں کھلا ملتا تو ہمارے بچاؤ کی صورت نکل سکتی تھی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس کوٹھی سے ہی نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ گیراج میں ایک شاندار لینڈ روور گاڑی بھی موجود تھی۔ وہ ہمیں اس 4 دیواری سے باہر لے جا سکتی تھی، لیکن مسئلہ اس دروازے تک پہنچنے کا تھا اور یہ دیکھنے کا بھی تھا کہ آیا دروازہ واقعی کھلا بھی ہے یا نہیں۔ میں پچھلے 1 گھنٹے میں درجنوں مرتبہ دروازے کو دیکھ چکا تھا۔ اسٹیل کے بنے ہوئے اس دیدہ سے دروازے میں ہضمی قفل تھا۔ چند دن پہلے میں نے 1-2 بار اس دروازے کو کھلا ہوا دیکھا تھا، اور پھر ایک مرتبہ میں نے اس دروازے کے ذریعے شارٹ کٹ لگا کر گیراج تک جانے کی کوشش کی تھی، اور دروازہ مجھے مقفل ملا تھا۔ اب عجیب الجھی ہوئی پوزیشن تھی۔ اگر ہم شدید خطرہ مول لے کر اس کمرے سے نکلتے اور دروازے میں گھسنے کی کوشش کرتے اور دروازہ بند ملتا تو اس کمرے میں واپس پہنچنے سے پہلے ہماری دکا بوٹی ہو جاتی۔ دوسری صورت میں بھی موت ہر لحاظ ہمارے قریب پہنچ رہی تھی۔ پلائی ووڈ کا دروازہ زیادہ دیر تک ہماری ڈھال بننے والا نہیں تھا۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہوتی اور درندہ اس وقت دروازے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کر دیتا تو اور بات تھی، ورنہ موت کے دہانے پر تو ہم پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ آپ بار بار اس دروازے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ دروازہ مقفل نہیں تو ہم اس الماری سے کھڑکی کے راستے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا رسک لے سکتے ہیں۔ یہ کل 15-20 قدم کا فاصلہ ہے۔ کوگر دروازے کی طرف متوجہ ہے۔
کتے بھی اسی طرف راہداری میں موجود ہیں. اگر یہ جانور دوڑ کر ہماری طرف آتے ہیں تو ہم ان کے پہنچنے سے پہلے اندر گھس کا دروازہ بند کر سکتے ہیں. لیکن اگر دروازہ مقفل ہوا تو؟ پھر کوگر کے لیے ایک شاندار لنچ مہیا ہو جائے گا. ممکن ہے کہ وہ 2-3 اور ساتھیوں کو بھی اس دعوت میں شریک کر لے. میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا. غزالہ نے داما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. آپ کا کیا خیال ہے بابا جی؟ دروازہ کھلا ملے گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں بیٹیا، میں بھی تمہاری طرح اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. لیکن اگر دروازہ کھلا بھی ہے تو کیا؟ تو بھی ہم یہاں سے نکلنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتے. یہ خطرہ مول نہیں لیں گے تو بے موت مرنے کا خطرہ لاحق ہو جائے گا. ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بھونچال کی زد میں آ گیا. بھاری بھرکم کوگر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا. کبھی لگتا کہ اس کے ساتھ جسم رگڑ رہا ہے، کبھی لگتا کہ پنجے مار رہا ہے. وقفے وقفے سے وہ چیتے جیسی تیز آواز بھی حلق سے برآمد کرتا تھا. اس آواز کے جواب میں باغیچے کی جانب سے آواز آتی تھی. یہ دوسری آواز قدرے پتلی تھی. اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مادہ ہے یا نوجوان بچہ ہے. گرمی اب انتہا کو پہنچ گئی تھی. ہمارے کپڑے پسینے سے تربتر تھے. تابی بار بار رونے لگتا تھا. اسے پنکھا جھل جھل کر غزالہ کی باہیں شل ہو گئی تھیں. اب ہمارا کیا بنے گا؟ شاید اپنے سے زیادہ فکر اسے میری اور تابی کی تھی. مجھے لگتا تھا کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں وہ خود کچھ نہیں سوچ رہی. جب میں موجود ہوتا تھا تو غیر ارادی طور پر وہ سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیتی تھی. ایک طرح سے یہ اس کے بے پناہ اعتماد کا لاشعوری اظہار بھی تھا. اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ میں مشکل ترین حالات میں بھی سلامتی اور بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈ نکالوں گا. کچھ ایسی ہی کیفیت میں اس وقت محسوس کرتا تھا جب کوئی میڈیکل پرابلم اور علاج معالجے کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا. غزالہ کی موجودگی اور اپنے شعبے میں اس کی مہارت مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیتی تھی. میں نے ایک بار پھر غور سے دروازے کا جائزہ لیا. اگر ہم الماری کو اس کی جگہ سے 8-10 انچ مزید سرکا دیتے تو ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے راستے ہمارے باہر جانے کا انتظام ہو سکتا تھا. میرے اندازے کے مطابق اس رخ پر صرف 1 یا 2 کتے موجود تھے. مجھے توقع تھی کہ میں ٹوٹی ہوئی کرسی کی مضبوط لکڑی سے ان کو خود سے دور رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. مگر بات ایک بار پھر سوال کا نشان پر پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی. اسٹیل کا دروازہ بند تھا یا کھلا؟ سائیں علی کے گارڈز پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ان کے پاس تو جدید ترین رائفلیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے پہلے نشانہ بن گئے ہوں. حملہ بالکل اچانک ہوا ہے. جنگلی کتے جس رخ سے آئے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا کہ انہوں نے گارڈز پر پہلے حملہ کیا ہے. لیکن اگر... غزالہ کی بات کو ایک دم بریک لگ گئے. چھت پر دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں جیسے کوئی تیزی سے بھاگا ہو. پھر ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی. اس کے بعد ریوالور کا فائر ہوا. چند سیکنڈ بعد خاموشی چھا گئی. یہ کیا تھا؟ شاید کوئی جانور اوپر بھی پہنچ گیا. اور اگر واقعی ایسا ہوا تو وہ کوگر ہوگا، کیونکہ جنگلی کتے درخت پر نہیں چڑھ سکتے. آپ کا مطلب ہے کہ کوئی کوگر درخت کے ذریعے بالائی منزل پر پہنچ گیا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. پورچ کے اوپر جو بیڈ روم بنے ہوئے ان کے بالکل سامنے بالکنی ہے. 2 درخت اس بالکنی کے بالکل ساتھ موجود ہیں. اچانک غزالہ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی. کوگر کی دہشتناک آواز ابھری تھی. اور یہ ایک آواز نہیں تھی، 2 آوازیں تھیں. 2 جانور بری طرح غراتے ہوئے ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے. ان کی یہ دھینگا مشتی دروازے کے بالکل قریب بھی ہو رہی تھی. شاید ان کی یہ لڑائی انسانی گوشت کی کسی لوتھڑے پر ہوئی تھی. لڑتے لڑتے وہ ایک دم دروازے سے ٹکرائے. زوردار آواز آئی. دروازے کی جیسے چولیں ہل گئیں. اس کے ساتھ یہ کوگر کا پنجہ دروازے کی دوہری پلائی کو پھاڑتا ہوا اندر گھس آیا. دروازے کی وہ پلائی جو اندر کی طرف تھی 1 مربع فٹ سے زائد جگہ میں سے اکھڑ گئی اور اندر سے ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کا تانا بانا جھانکنے لگا. دروازے کی حالت اس چراغ جیسی ہو گئی جو کھلی جگہ پر تیز ہواؤں کی زد میں آ گیا ہو اور بس کسی لمحے بجھنا چاہتا ہو. میں نے پیچھے جھک کر سوراخ میں سے جھانکا. قریباً 6 فٹ لمبا کوگر دروازے کے بالکل سامنے نظر آ رہا تھا. اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی لڑائی جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ختم ہو گئی تھی. اب وہ بڑے سکون سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور ہونٹوں پر زبان چلا رہا تھا. اس کی خمدار دم تیزی سے گردش کرتی دکھائی دیتی تھی. اس کے سینے کے درمیانی حصہ سفیدی مائل تھا جبکہ باقیہ جسم براؤن تھا. اس نسل کے اکثر جانوروں کی طرح اس کوگر کا سر بھی اس کے جسم کے مقابلے میں خاصا چھوٹا تھا. اس عدم تناسب کی وجہ سے وہ بلی اور شیر جیسی خوبصورتی سے محروم نظر آتا تھا. کوگر نے دروازے کے سوراخ میں سے ہماری جانب دیکھا. ان بھوکی آنکھوں میں لہو کی پیاس تھی اور بلا کی سفاکیت تھی. غزالہ دروازے کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی تھی. غالباً وہ نہیں چاہتی تھی کہ غلطی سے بھی اس کی نگاہ دروازے کے سوراخ سے پار جائے. تابی نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا. معلوم نہیں کہ اس نے کوگر کی جھلک دیکھی تھی یا یوں ہی کوگر کی چیخ و پکار نے اس کا خون خشک کر دیا تھا.
دروازے کے حصے کو تباہ کرنے کے بعد اب کوگر یوں لاتعلق بن کر دروازے کے سامنے کھڑا تھا جیسے دروازے سے اور ہم سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، لیکن ہم جانتے تھے کہ اس کی یہ لاتعلقی زیادہ دیر تک برقرار رہنے والی نہیں ہے۔ جلد ہی وہ یا اس کا ساتھی پھر دروازے کے ساتھ دست درازی شروع کر دیں گے۔ شدید حبس، گرمی اور خطرے کے احساس کے ساتھ ہم نے پورا 1 گھنٹہ اس کمرے میں مزید گزار دیا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر سائیں کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کانجی میں شہد ملا کر پی رہا تھا یا انڈین فلم انڈسٹری کے اندرونی راز فاش کر رہا تھا، اور ہم یہاں پھنسے ہوئے تھے۔ دونوں کوگرز بدستور دروازے کے آس پاس موجود تھے۔ کتے بھی ہر جگہ دندنا رہے تھے۔ وہ آپس میں الجھ رہے تھے، غرا رہے تھے، مختلف چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ گیس کی بو آنا بند ہو گئی تھی، مگر وہ در و دیوار میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ اب بھی حواس پر چھائی محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پوری کالونی کے لوگ اپنی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر بندہ کسی کونے خدرے میں گھسا ہوا ہے اور شاید صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ کالونی کی گلیوں میں کتے، گیدڑ اور کوگر دندناتے پھر رہے تھے۔ مصیبت کی گھڑیاں طویل تھیں، رات بھی کٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ غزالہ کے کہنے پر میں نے 2-3 مرتبہ زری اور صفدر کو آوازیں دیں، مگر یہ آوازیں بالائی منزل تک نہیں پہنچ سکیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، بالائی منزل پر پناہ گزیر ہونے والے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہم کوٹھی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کوگرز نے دروازے کو جھنجھوڑ کر اس کا انجر پنجر ڈھیلا کر دیا۔ دروازے کا سوراخ کافی بڑا ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا مزید بڑا ہو جاتا تو کوئی دبلا پتلا کتا اس میں گھس گھسا کر اندر آ سکتا تھا۔ یہ آدم خور کتے تھے اور ہمارے جسموں کی بو انہیں اس کمرے کے ارد گرد رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم نے بیڈ گھسیٹ کر دروازے کے سامنے کر دیا، تاہم یہ تدبیر بھی کچھ ایسی کارگر نہیں تھی۔ اگر کوگر دروازہ توڑ ڈالتے تو پھر بیڈ کی یہ 3-4 فٹ اونچی پشت بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی۔ میری نگاہ ایک بار پھر گھوم کر اسی دروازے پر مرکوز ہو گئی جو اس جہنمی رات میں ہماری امیدوں کا واحد سہارا تھا۔ کھڑکی اور دروازے کا درمیانی فاصلہ نگاہوں میں کئی بار ناپ چکا تھا۔ اس فاصلے کو طے کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگنا تھا، اور وہ بھی میرے ذہن میں تھا۔ اس دوران میں اگر 1-2 کتے حملہ آور ہوتے تو ان سے دفاع کا پلان بھی بن گیا تھا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ جب ہم دروازے تک پہنچیں گے تو وہ ہمیں کھلا ملے گا۔ میں اسٹیل کے اس دروازے کو دیکھتا تو یوں لگتا کہ یہ دروازہ نہیں، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس نشان کے پیچھے ہماری زندگی یا موت چھپی ہوئی ہے۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے غزالہ سے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں کھڑکی کے راستے باہر نکل کر دروازے کو چیک کرتا ہوں۔ اگر یہ کھلا ہے تو میں اندر چلا جاؤں گا اور دروازہ دوبارہ بند کر لوں گا۔ اس کے بعد موقع دیکھ کر تم تینوں بھی آ جانا۔ لیکن اگر دروازہ نہیں کھلا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اتنا وقت ہرگز نہیں ہوگا کہ واپس آ سکیں۔ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تم دیکھنا ہے، کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بات صرف کتوں کی نہیں ہے شاہ جہاں، اس درندے کی جس کو آپ کوگر کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ شعر ہی لگ رہا ہے، اس کی آواز اور چال ڈھال بھی وہی ہے۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ کیا تو یہ رسک ہمیں لینا پڑے گا غزالہ، ورنہ اب کسی بھی لمحے کتے یا کوگر اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں نہتا ہوں، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کیا بچاؤں گا؟ کچھ بھی ہے، پر میں نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ دیکھیں اب صبح ہونے والی ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب لگا دے گا۔ ابھی 3 بجے ہیں، صبح ہونے میں پورے 4 گھنٹے باقی ہیں، لیکن یہ دروازہ تو شاید اب آدھا پون گھنٹہ بھی مزید نہیں نکالے گا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی اسٹیل کے دروازے کے عین سامنے گدھے کے سائز کا ایک جنگلی کتا چکرانے لگا۔ اس نے جیسے ہماری گفتگو سن لی تھی اور ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی تھوتنی پر سرخ دھبے تھے جو اس کے قاتل ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ خبر نہیں تھی کہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے کس کا خون تھا۔ کتے کے نوکیلے دانت 2 مہلک جبڑوں کی مانند تھے۔ غزالہ نے میرا بازو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ صرف ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار نہیں کر رہے، یہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی کوشش میں وہ کامیاب بھی ہونے والے ہیں۔ داما نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کچھ زیادہ ہی مایوس ہو رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے جب تک سائیں جی کا سایہ ہمارے سر پر موجود ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، آپ بس دعا کریں۔ دعا کے ساتھ اب دوا بھی ضروری ہو گئی ہے داما۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آدم خور کتا اپنی بھوک سے بےتاب ہو کر بار بار اپنا سر ٹوٹے دروازے کے سوراخ میں سے گھسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر بار جب وہ ایک جھٹکے سے سر اندر گھساتا تو دروازے کی پلائی کچھ اور اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی۔ کتے کی کری آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے ہتھے سے کتے کی آنکھ پر ضرب لگائی اور وہ بھیانک انداز میں چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں اور داما ایک بار پھر اس خیال آرائے میں مصروف ہو گئے کہ اسٹیل کا دروازہ ہمیں کھلا ملے گا یا مقفل۔ کتنی عجیب بات تھی،
چند قدم کا فاصلہ ہمارے لیے زندگی یا موت کا سفر بن گیا تھا۔ اس سفر کے اختتام پر ایک دروازہ اپنا بھید اپنے سینے میں چھپائے خاموش کھڑا تھا۔ ہم جان پر کھیلے بغیر اس کا بھید نہیں پا سکتے تھے۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا۔ تابی بڑی دیر سے پیشاب کا کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے 2-4 منٹ میں غزالہ اسے واش روم لے کر جائے گی۔ میں اس وقت اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ میں شدت سے انتظار کرنے لگا کہ غزالہ تابی کو باتھ روم لے کر جائے، لیکن شاید وہ بھی میرا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ کئی بار تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے ذہن کے اندر جھانک لیتی ہے۔ جب تابی نے زیادہ ضد کی تو وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی اور باتھ روم کی دہلیز پر ہی تابی کو پیشاب کے لیے بٹھا دیا۔ میں تلملا کر رہ گیا۔ وہ تابی کو لے کر واپس آئی تو میں نے اٹل لہجے میں اس کے سامنے اپنا منصوبہ دہرا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسٹیل ڈور کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مقفل ملے گا تو واپس آ جاؤں گا، اگر کھلا ملے گا تو اندر چلا جاؤں گا، اور موقع محل دیکھ کر وہ بھی داما کے ساتھ اندر چلی آئے۔ پلیز چاچا کچھ دیر انتظار کر لینا۔ اب انتظار کرنا بے وقوفی ہوگی، میں نے سختی سے کہا اور الماری کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ داما خاموشی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ارادے کی حمایت کی اور نہ ہی مخالفت۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگتا تھا کہ وہ میرے لیے دعا گو ہے، دوسرا لمحے یہ لگتا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کہ اب میں باز نہیں آؤں گا، غزالہ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر تابی پھر سے اشکبار ہو گیا۔ میں نے کرسی کا ٹوٹا ہوا ہتھا تھاما، کھڑکی سے منہ لگا کر غور سے باہر راہداری میں جھانکا۔ ٹیوب لائٹ کی مدھم اور بیمار روشنی میں سیڑھیوں کے قریب بس ایک کتا نظر آ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ 1-2 اور بھی ہوں، پر کھڑکی سے ایک ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے زور لگا کر الماری کو تھوڑا سا کھسکایا۔ اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ میں کھڑکی کھول کر باہر نکل سکوں۔ جو ہی میں نے آہستگی سے کھڑکی کھولی، سیڑھیوں کے قریب بیٹھا کتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی دم ہولے ہولے گردش کرنے لگی۔ میں نے اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نگاہ اسٹیل کے دروازے پر مرکوز کی، بالکل جس طرح 100 میٹر دوڑ سے پہلے ایتھلیٹ ارد گرد سے لاتعلق ہو کر فلیش پوائنٹ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اچانک داما نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے مؤدب لہجے میں آہستگی سے کہا۔ تو پھر کیا ٹھیک ہے؟ آپ کی اس کمرے میں زیادہ ضرورت ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے داما نے وہ کچھ کیا جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ مجھے ایک جانب دھکیل کر اس نے تیزی سے کھڑکی پار کی اور اپنی بوڑھی ٹانگوں کی پوری طاقت کے ساتھ اسٹیل کے دروازے کی طرف دوڑا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ داما! میں نے چیخ کر کہا۔ اس وقت تک وہ کئی قدم آگے نکل چکا تھا۔ میں اور غزالہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے داما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابھی اس نے 8-10 میٹر ہی طے کیے تھے کہ سیڑھیوں کے قریب کھڑا کتا اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور تیر کی طرح داما کی طرف لپکا۔ اب داما اسی صورت میں بچ سکتا تھا کہ اسٹیل کا ڈور اسے کھلا ملتا۔ سوالیہ نشان کے مٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ داما نے تڑپ کر دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا، اسے ایک جھٹکے سے نیچے کی طرف کیا۔ ہینڈل نیچے گیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ بند تھا، اسے قفل لگا ہوا تھا۔ داما نے ہجیانی انداز میں کئی بار ہینڈل کو جھٹکا دیا، مگر نتیجہ وہی رہا۔ قداور کتے نے داما پر جست کی اور اس کی گردن عقب سے دبوچ لی۔ داما نے واپس مڑنا چاہا، مگر اس وقت سیڑھیوں کی طرف سے 3 کتے اور برآمد ہوئے اور خونخوار انداز میں چلاتے ہوئے داما سے لپٹ گئے۔ اب ہمارے پاس آنکھیں بند کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن کان تو کھلے تھے اور ان میں داما کی کربناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں نے الماری کو دھکیل کر وہ خلا پھر سے بند کر دیا جہاں سے داما باہر نکلا تھا۔ الماری سے سر ٹیک کر میں داما کی جان کنی کے مشکل ترین لمحے گزرنے کی کوشش کرنے لگا۔ قریباً آدھے منٹ میں ہی داما کی چیخیں معدوم ہو گئیں اور صرف خونخوار کتوں کی وحشیانہ غراہٹیں ہی باقی رہ گئیں۔ غزالہ کی ہچکیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، پر میری آنکھیں بند تھیں۔ میں غزالہ کی طرف دیکھ رہا تھا ہی نہ ہی بدنصیب داما کی طرف۔ 2-3 منٹ بعد میں نے دل کڑا کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ داما کا پیٹ پھٹ چکا تھا، اندرونی عضلات راہداری کے فرش پر بکھرے تھے، اور کم از کم 6 کتے اس بوڑھے قبائلی کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے جس نے بڑی جرات سے اپنی قربانی دے کر ہمیں زندہ رہنے کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ راہداری کا فرش داما کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ قریبی وہ دونوں کوگر اطمینان سے کھڑے تھے جو اب تک ہمارے کمرے کا دروازہ بھنبوڑتے رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے جنگلی کتوں کے مارے ہوئے شکار کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید ایسے شکار پر منہ مارنا ان کی جبلت میں ہی نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھا۔ نہ صرف اس کی آنکھیں بند تھیں بلکہ اس نے انگلیاں بھی کانوں میں ٹھونس رکھی تھیں۔ غزالہ، غزالہ! میں نے 2-3 بار اس کو پکارا تو اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھول دیں۔
نہ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ داما کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہ ہی مجھے کچھ بتانے کی ضرورت تھی۔ یہ بھیانک حقیقت ہم دونوں پر واضح ہو چکی تھی کہ داما، جو چند منٹ پہلے تک ہمارے درمیان موجود تھا، اب نہیں رہا۔ داما کو کھونے کے بعد ہم ایک بار پھر وہیں کھڑے تھے جہاں سے اس بھیانک رات کا آغاز ہوا تھا۔ ہمارے گرد موت کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ غزالہ نے اپنا سر مستقل طور پر جھکا رکھا تھا اور اب ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ دونوں گوگر اب پھر دروازے کی طرف آ گئے تھے۔ اچانک ایک خوفناک کڑاکا سنائی دیا۔ دروازہ پورے کا پورا اکھڑ کر اندر کمرے میں آ گرا۔ غزالہ اور تابی کی چیخ نکل گئی۔ میں نے غزالہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا باتھ روم میں لے آیا۔ اس سے پہلے کہ کوگر اور کتے بیڈ روم میں گھستے، ہم تینوں باتھ روم میں بند ہو چکے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا۔ جان بچانے کا یہ آخری حربہ تھا جو ہم نے استعمال کر لیا تھا۔ غزالہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ بعد خوخار جانور پورے کمرے میں چکرانے لگے۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوگرز نے فریج کا دروازہ کھول لیا ہے اور فریج کے اندر کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہے ہیں۔ وہ بیڈ کے فوم کو اپنے پنجوں سے ادھیڑ رہے تھے اور مسلسل غرا رہے تھے۔ پھر کسی وزنی شے کے گرنے اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کوگرز نے یا جنگلی کتوں نے ٹی وی سیٹ الٹا دیا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم کے دروازے سے بھی ٹکرا رہے تھے۔ باتھ روم کے دروازے کے نیچے قریباً 2 انچ کی درز موجود تھی۔ آدم خور کتوں کی تھوتنیاں اس درز کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ غزالہ کی خوبصورت آنکھوں میں بے بسی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے تابی کو تسلی دے رہی تھی، مگر اس کی اپنی آواز تسلی سے محروم تھی۔ یکا کالونی کے وسطی حصے کی طرف سے فائرنگ کی زوردار آوازیں آئیں۔ LMG اور 7mm وغیرہ کی فائرنگ ہو رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے فائرنگ کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ مجھے لگتا ہے غزالہ، سائیں کے حکم پر اس کے کمانڈوز نے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شاید وہ لوگ اب تک اجالا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس فائرنگ میں کم از کم 10-15 افراد حصہ لے رہے تھے۔ وہ فائرنگ کرتے ہوئے 2 اطراف میں بڑھ رہے تھے۔ چند منٹ بعد فائرنگ کی آواز ہماری رہائش گاہ کے بالکل سامنے سے آئی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کے اندر تھوڑی سی جھری پیدا کی۔ دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ اس جھری میں سے مجھے غزالہ کے بیڈ روم کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دینے لگا۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے راہداری بھی نظر آنے لگی۔ میں نے مومل کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی اور اس پر سنگین چڑھی ہوئی تھی۔ ایک کوگر لپکتا ہوا مومل کی طرف گیا۔ مومل نے بڑے سکون سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور اسے راستے میں ہی ڈھیر کر دیا۔ اس دوران میں کتا بھی مومل کی سنگین سے زخمی ہوا۔ سنگین اس کے تالو میں کئی انچ تک گھسنے کے بعد باہر نکلی تھی۔ مومل کے ساتھ ہی سائیں کے 2 کمانڈوز بھی اندر گھس آئے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹس کے علاوہ حفاظتی جیکٹس بھی پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف فائرنگ کی۔ 2 منٹ کے اندر اندر کوٹھی جانوروں سے خالی ہو گئی۔ ایک کوگر اور 4 عدد کتے وہیں بیڈ روم کے سامنے تڑپ رہے تھے۔ باقی فرار ہو گئے تھے۔ میں دوڑ کر داما کی کٹی پھٹی لاش کی طرف گیا۔ میں نے ایک چادر اس کے لخت جسم پر ڈال دی اور اس کی خون آلود پیشانی چوم لی۔ غزالہ بھی اس کا چہرہ دیکھ کر مسلسل روتی جا رہی تھی۔ ماریتینیا میں آنے کے بعد ہمیں 2 مترجم ملے تھے اور دونوں یکے بعد دیگرے ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلے اشوکا موگاسا کی لڑائی میں مارا گیا اور اب داما یہاں بڑے جرأت مندانہ طریقے سے دائے اجل کو لبیک کہہ گیا تھا۔ مومل تشفی آمیز انداز میں میرا شانہ سہلا رہا تھا۔ داما کے سرہانے سے اٹھ کر میں بالائی منزل پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مومل اور کمانڈوز بھی ساتھ تھے، مگر ابھی ہم نے آدھی سیڑھیاں ہی طے کی تھی کہ بالائی منزل کا دروازہ از خود کھل گیا۔ میری پریشان نگاہ سب سے پہلے زری اور صفدر پر پڑی۔ ان کے عقب میں شائستہ اور گلسوم کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ شائستہ کا جواب عظمات میں تھا، سب ٹھیک ہے۔ بہرحال جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے سب کو نہیں دیکھ لیا، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک کوگر کو بالائی منزل پر بھی ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ قطرہ چھوٹا اور نوجوان کوگر تھا۔ اس کے جسم پر مدھم داغ تھے۔ زری کی قریب سے چلائی ہوئی گولی کوگر کی پیشانی پر لگی تھی اور اسے ختم کر گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ 38 بور ریوالور کی یہ گولی تھی۔ آنکھ کے قریب لگنے والی یہ گولی یقیناً سیدھی کوگر کے دماغ میں گھس گئی تھی۔ عسقی بالکل محفوظ تھا۔ ہاں، اس کے نگرانوں میں سے ایک لارسی کوگر کے حملے سے زخمی ہوا تھا۔ مومل کی زبانی پتہ چلا کہ سائیں علی کے کمانڈوز نے بڑی مؤثر کارروائی کی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں جنگلی جانور کالونی سے نکل گئے ہیں۔ تاہم مومل کی باتوں کے دوران میں بھی کہیں کہیں فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم مومل اور کمانڈوز کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئے۔ اب دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس اجالے میں جگہ جگہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جمع تھے۔ سڑک کے کنارے 2-3 جگہ مجھے کتوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ ایک چوراہے میں بہت سے افراد جمع تھے۔ یہاں ان 2 افراد کی لاشیں پڑی تھیں جنہیں کتوں نے ہلاک کیا تھا۔ ان پر چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یہ دونوں افراد کالونی کے چھوٹے سے فیولنگ اسٹیشن کے ملازم تھے۔ ایسی ہی لاشیں کالونی میں کئی جگہ موجود تھیں۔
کئی لاشیں اور بہت سے زخمی افراد اسپتال بھی پہنچائے جا چکے تھے۔ سائیں کی رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر درخت پر چڑھے ہوئے ایک بڑے کوگر کو سائیں علی کے کمانڈوز نے برسٹ مار کر ہلاک کیا تھا۔ اب اس کوگر کی لاش شاخوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ بہت سے مقامی اور غیر مقامی افراد اس لاش کو دیکھنے کے لیے درخت کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اسی دوران مومل کی زبانی ہم پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ سروج کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مومل نے کہا، سائیں کے کارندے اور کمانڈوز پچھلے 1 گھنٹے سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اس کا کوئی کھوج نہیں۔ چلو خس کم جہاں پاک، وہ ضرور کسی کوگر کے پیٹ میں پہنچ گیا ہوگا۔ زری نے اطمینان سے کہا۔ میں نے مومل کے ذریعے پریشان حال سردار رافع سے بات کی تو اس نے بتایا، سروج صاحبہ اپنے قیام گاہ میں نہیں ہے۔ رات کو سب کا یہی خیال تھا کہ وہ جانوروں کی یورشس کی وجہ سے کہیں دبک گئی ہیں، مگر اب تو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آخری بار اسے کہاں دیکھا گیا تھا؟ انہوں نے رات کے کھانے کے بعد کلب میں ناچ کیا تھا۔ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگوں نے بڑے شوق سے یہ ناچ دیکھا تھا۔ بہت سے سفید فام لوگوں نے انہیں بہترین رقاصہ قرار دیا اور ناچ ختم ہونے کے بعد ان سے باتیں کی تھیں۔ سردار، کہیں اسے کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کسی جانور نے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سروج صاحبہ صحرائی درویش کی خاص بندی ہیں۔ ہم لارسیوں کا اب بھی یہی عقیدہ ہے کہ صحرائی درویش ڈورے دیوتا کا پرتو ہیں اور سروج صاحبہ ان کی خاص داسی ساجیں ہیں۔ رات کو اتفاقاً میں نے بھی ان کا تھوڑا سا ناچ دیکھا تھا۔ وہ بے مثال ناچ کوئی عام لڑکی کر ہی نہیں سکتی۔ وہ بہت سے ایسے کام کر سکتی ہے جو عام لڑکی نہیں کر سکتی۔ پر آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم نے کہا نا کہ وہ کسی کوگر یا کتے کے پیٹ میں جا سکتا ہے۔ تم اپنی چونچ بند رکھو زری، یہ کافی سیریس معاملہ ہے، کہیں وہ سچ مچ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ میں نے زری کو جھڑکا۔ ہم سب نے بھی سروج کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ اس کے بیڈ روم میں اس کے بستر پر کوئی سلوٹ موجود نہیں تھی، نہ ہی اس نے سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کل رات کو کلب سے گھر ہی نہیں آئی۔ میں نے زری اور مومل کو ساتھ لیا اور کلب میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ یہ کلب زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بے حد شاندار تھا۔ ڈانسنگ فلور بھی زبردست تھا۔ کلب کے اندر گھس کر یوں لگتا تھا جیسے ہم نیو یارک یا پیرس کی کسی تفریح گاہ میں گھس آئے ہیں۔ بالائی منزل پر کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کی کھڑکیوں میں سے سوئمنگ پولز یا سڑک وغیرہ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ کل رات یہ تفریح گاہ بھی جنگلی کتوں کی دستبرد سے کا شکار ہوئی تھی۔ کئی ایک شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈانس فلور پر کتوں کا بول و براز تھا اور ایک طرف راہداری کے قالین پر خون کا ایک بہت بڑا دھبا موجود تھا۔ اب معلوم نہیں یہ خون کسی انسان کا تھا یا جانور کا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر آ گئے اور سروج کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مومل الرٹ ہو گیا۔ اس کے حساس نتنے کسی جانور کے نتنوں کی طرح ہی پھولنے پہ چکنے لگے۔ پھر وہ تیزی سے ایک طرف نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ آ کر ہمیں اطلاع دے رہا تھا کہ اس نے سروج کو ڈھونڈ لیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مومل نے مجھے ہاتھ سے روکا۔ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایسی حالت میں کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ بالکل برہنہ ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ زندہ تو ہے نا؟ وہ زندہ ہے جی۔ اس سے کسی نے زبردستی کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں کی کسی خاتون ملازم کو بلائیں تاکہ وہ اس کے جسم کو ڈھانپ سکے۔ میں نیچے جا کر ایک عورت کو اس کام کے لیے لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک کمرے میں بیٹھے سروج کے نارمل حالت میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مومل نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ سروج صاحبہ کلب کے مینیجر کے ذاتی کمرے میں موجود ہیں۔ وہ قالین پر پڑی ہیں۔ ان کا لباس ان کے قریب ہی بکھرا پڑا ہے۔ ان کے منہ پر مخصوص ٹیپ چڑھا کر ان کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ اسی ٹیپ کی مدد سے ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے گئے۔ پر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ کوئی سرپرا بھی ہو سکتا ہے استاد صاحب۔ یہ الو کا پٹی جس قسم کا حرکتیں کرتا ہے، کوئی بھی اس کا جان اور عزت کا دشمن ہو سکتا ہے۔ خیر، عزت کا لفظ تو یوں ہی ہماری زبان سے نکل گیا۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بہت پہلے اپنی عزت کا پتنگ بنا کر کچے داغے سے اڑا چکا ہے اور بوکاٹا کرا چکا ہے۔ مومل کو زری کی باتیں کچھ زیادہ اچھی نہیں لگیں کیونکہ ان دنوں وہ سروج کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ صفدر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر سروج مینیجر کے کمرے میں موجود تھی تو پھر زیادہ امکان اسی بات کا کہ سب کچھ کیا دھرا اسی کا ہے۔ بالکل جی، ہم نے اس مینیجر کو دیکھا ہے۔ بالکل ہمارا پاکستانی فلموں کا مصطفیٰ قریشی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ قریشی نہ بھی ہو تو اس الو کا پٹی میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ شریف سے شریف بندہ کو بھی مصطفیٰ قریشی بلکہ ہمایوں قریشی بنا سکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس چمک چلوں نے کل رات جو ڈانس فرمایا نا، اسی کی وجہ سے اس کا یہ حالت ہوا ہے۔ اس کا دھماکہ خیز ناچ دیکھ کر کسی ناظرین کا پیر کی گھوم گیا ہوگا اور وہ اسے دبوچ کر لے گیا ہوگا کمرے میں۔ زری کی بات وزن سے خالی بھی نہیں تھی۔
ممکن تھا کہ کل رات کے ہیجان خیز ڈانس کا نتیجہ یہ نکلا ہو کہ مدہوش مینیجر نے سروج کو اس کے فن کی عملی داد دینے کا پروگرام بنا لیا ہو۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد سروج نارمل حالت میں آ گئی، یعنی اس نے لباس وغیرہ پہن کر اپنا حلیہ درست کر لیا۔ میں اور صفدر اس کمرے میں پہنچے جہاں وہ گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی گردن پر خراشیں تھیں اور پیشانی پر بھی نیل پڑا ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ میں نے سروج سے پوچھا۔ وہ یہ حرام زادہ، فحاشہ کا حرامی بچہ۔ ایسے تو ارد گرد بہت ہیں، کوئی نام بھی تو ہوگا اس کا۔ کنگ براؤن کا اسسٹنٹ راجر۔ وہ نفرت سے بولی۔ راجر یہاں تھا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، وہ بڑا کمینہ اور کینہ پرور شخص ہے۔ 1 مہینے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ٹرسٹ میں میری وجہ سے ایک بندے کے ساتھ اس کی مار کٹائی ہو گئی تھی، بس اسی کا بدلہ لینا چاہتا تھا مجھ سے۔ وہ واقعہ تو شاید تم نے بتایا بھی تھا۔ راجر نے بہت زیادہ پی لی تھی اور کنگ فیملی کے ایک بندے سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ سروج نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ ہم اپنے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ حرامی راجر پچھلے 2 دن سے یہیں کالونی میں تھا۔ اس کلب کا مینیجر رابن بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ڈانس کے بعد اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا کہ کوئی مہمان مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں یہاں پہنچی تو راجر نشے میں مدہوش بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، جان لے لوں گی اس کی۔ میں نے اور صفدر نے اسے تسلی تشفی دینے کی کوشش کی۔ وہ بہت بھری ہوئی تھی۔ بے شک اس کے لیے عزت و آبرو اور شرم و حیا جیسے الفاظ بے معنی تھے، لیکن پھر بھی زبردستی کا رویہ تو ہر کسی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں اور صفدر باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ صفدر نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، راجر جیسے اہم شخص نے ایک نوجوان عاشق کی طرح ایکٹ کیا ہے۔ وہ سروج کے پیچھے خود کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک چلا آیا ہے۔ عورت بڑے بڑوں کی مت مار دیتی ہے، اور پھر سروج جیسی ہو تو کیا ہی کہنے۔ اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شیطان کی ٹوٹی نے ٹرسٹ میں کافی کھلبلی مچائی تھی۔ کنگ کے 3-4 اہم عہدیدار اس کے چکر میں ایک ساتھ پڑ گئے تھے۔ ہاں، اس بارے میں تو آپ نے بتایا تھا۔ 2 بندے تو مارے بھی گئے تھے۔ یہ وہی چکر ہے۔ ظاہر ہے جس چکر میں 2 بندوں کی جان چلی جائے وہ کافی سنگین چکر ہوگا۔ ہم کلب سے باہر نکلے تو مین گیٹ پر کئی افراد جمع تھے اور چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ زری کی زبانی پتہ چلا کہ سروج والی بات پھیل گئی ہے اور کافی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹرسٹ کے ایک اہم عہدیدار نے یہاں پہنچ کر سائیں جی کی چیری سے مجرمانہ سلوک کیا ہے۔ میں نے دیکھا اکثر قبائلیوں کے چہروں پر غم و غصہ پایا جا رہا تھا۔ اکثر قبائلی پتی چباتے تھے۔ اس پتی میں وہ 1-2 مزید اشیاء بھی شامل کر لیتے تھے۔ جب وہ زیادہ پریشان ہوتے یا طیش کی صورتحال ہوتی تو ان کے جبڑے زیادہ تیزی سے چلنے لگتے تھے۔ میں نے وہاں مومل کو بھی دیکھا۔ سروج سے قریبی تعلق کی وجہ سے وہ بھی خاصا جذبس نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا۔ کچھ نومر لڑکے تو باقاعدہ چیخ پڑے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ 2-3 کتوں کی لاشیں پھلانگتے ہوئے ہم ریسٹورنٹ کے عقب میں واقع ایک تنگ گلی میں پہنچے۔ یہاں ایک سزوکی کار کے نزدیک بہت سے افراد جمع تھے۔ اس ہجوم میں سائیں علی کے 3-4 مسلح کمانڈوز بھی نظر آ رہے تھے۔ نزدیک پہنچ کر ہم نے ایک روح فرسا منظر دیکھا۔ ایک شخص نے اوندھے منہ لیٹ کر کار کے نیچے گھسنے کی کوشش کی تھی۔ کار کے نیچے خلا بہت کم تھا اور گھسنے والے کا جسم ذرا فربا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ کار کے نیچے پھنس گیا تھا اور آدھا باہر تھا۔ جو حصہ باہر تھا اسے جنگلی کتوں نے بری طرح نوچ کھسوٹ ڈالا تھا۔ ایک کمانڈو نے مجھے بتایا کہ یہی مجرم ہے۔ کون مجرم؟ جس نے سائیں جی کی خادمہ پر مجرمانہ حملہ کیا۔ میں نے چونک کر کار کے نیچے دیکھا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کار کے نیچے پھنسا ہوا شخص راجر تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ زندہ تھا، مگر اس کی پشت اور ٹانگیں، خدا کی پناہ، اس کی ٹانگوں اور پشت کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ رانوں کے پچھلے حصے پر تو گوشت کا نشان نظر نہیں آتا تھا، تاہم کولوں سے اوپر اس کا جسم بالکل محفوظ تھا۔ وہ آدھا زندہ تھا اور آدھا مست شدہ لاش بن چکا تھا۔ سسکتی ہوئی زندگی اور پارا پارا موت کا یہ سنگم بڑا عبرتناک تھا۔ کمانڈوز نے اسے بمشکل کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔ آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ بہت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خون کے دھبوں اور اپنے ہی لباس کے چیتھڑوں کے درمیان یوں لیٹا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا محال تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ رات کو جب جنگلی کتوں کی ٹولیوں نے کالونی پر ہلہ بولا تو راجر بھی اس ہلے کی زد میں آیا۔ غالباً کتوں کے ساتھ اس کی خونی ملاقات رات کے آخری پہر میں ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ سروج کو کمرے میں بند چھوڑ کر وہ کالونی سے نکلنا چاہ رہا ہو اور اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی کتوں کی زد میں آ گیا ہو۔ اس نے سزوکی کار کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں اس کا آدھا جسم گوشت سے محروم ہو گیا تھا۔
میں نے اسے قریب سے دیکھا تو اس کے منہ سے اب تک شراب کی بو آ رہی تھی۔ اسپتال کا عملہ دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گیا۔ وہ اسٹریچر بھی لائے تھے۔ غالباً وہ اسے طبی امداد دینا چاہ رہے تھے، لیکن راجرز کی صورتحال دیکھ کر ایک عام شخص بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ کل رات کی اس نے جو منمانیاں کی تھیں وہ اس کی زندگی کی آخری منمانیاں تھیں۔ بہرحال کوشش کرنا تو ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے، اور بعض اوقات غیر متوقع طور پر ایسی کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی راجر کا اسٹریچر اٹھایا نہیں گیا تھا کہ میری نگاہ سروج پر پڑی۔ وہ اچانک لوگوں کے عقب سے نمودار ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ پھر مجھے اس کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آیا۔ اس نے ریوالور نیم مردہ راجر کی طرف سیدھا کیا اور دھماکوں سے 3 گولیاں اس کے سر میں اتار دیں۔ اسٹریچر پر اس کا جسم اچھل کر رہ گیا۔ خون کی دھاریں اس کی پیشانی سے نکلیں اور اس کے رخسار پر پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا چہرہ اور بھی خوفناک نظر آنے لگا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے جبڑے پر ابھی تک ایک پٹی موجود تھی اور اس ہاتھا پائی کی یاد دلاتی تھی جو اس نے ٹرسٹ میں سروج کے لیے کی تھی۔ راجر کی عبرتناک موت پر لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا رہے تھے۔ میں نے زندگی میں بہت سی لاشیں دیکھی تھیں، مگر اس طرح کی زندہ لاش پہلی بار دیکھی تھی۔ مومل نے جو اعداد و شمار اکٹھے کر کے ہمیں بتائے، ان کے مطابق کل رات کالونی میں اور ارد گرد کی خیمہ بستیوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے اور 200 کے قریب اسپتال میں پہنچے۔ ہلاک ہونے والوں میں ہمارا ساتھی اور ہم خیال مترجم داما بھی تھا۔ داما کی موت نے ہم سب کو ملول کر دیا تھا، خاص طور سے غزالہ اور میں تو صدمے سے چور ہو رہے تھے۔ داما نے ہمارے لیے قربانی دی تھی۔ میں اس کے نزدیک سائیں علی کا خاص مرید تھا اور سائیں کے نام پر تو وہ سجدہ کرتا تھا۔ میری زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی اور بڑی خوشی سے لگائی تھی۔ داما کی آخری رسومات شام کے وقت ادا کی گئیں۔ سینکڑوں قبائلی ان رسوم میں شریک ہوئے۔ دراصل کل رات مرنے والے بیشتر افراد کی رسوم ایک ساتھ ہی ادا کی گئی تھی۔ بستی میں خوف و ہراس کی فضا پائی جاتی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا، ابھی اس بستی پر مزید مصیبتیں آئیں گی۔ زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے تھی کہ منابع کو جلد از جلد پکڑا جانا چاہیے، اور اگر وہ پکڑی نہیں گئی اور پجاریوں نے مناسب طریقے سے اس پر قابو نہیں پایا تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو کل رات ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ منابع چونکہ شر کی قوتوں کی اسیر ہو گئی ہے، اس لیے وہ علاقے کے لوگوں کو اسی طرح نقصان پہنچاتی رہے گی۔ اگلی رات صبح تک اکثر لوگ جاگتے رہے۔ انہیں دھڑکا تھا کہ پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لوگوں نے گھروں کے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر رکھے تھے۔ دروازوں کی دروازوں کے اندر اور دیگر سوراخوں میں کپڑے وغیرہ ٹھونس دیے گئے تھے تاکہ حشرات و لرز بھی دخل اندازی نہ کر سکیں۔ اکثر گھروں میں اسلحے کا اہتمام بھی کر لیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو کالونی سے باہر خیمہ بستیوں میں مقیم تھے، انہوں نے بھی حتی الامکان حفاظتی تدبیریں اختیار کر لی تھیں۔ اپنے عقیدے کے مطابق زہریلے جانوروں کے لیے دفعہ تصور کی جانے والی بوٹی کے کچھ پتے ہر خیمے میں رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ آگ بھی جلائی گئی تھی۔ رات گئے تک کالونی میں مختلف افواہیں بھی گردش کرتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قریبی بستی میں چند بدمست ہاتھیوں نے ادھم مچایا ہے اور بہت سے لوگوں کو رونڈ ڈالا ہے۔ پھر یہ خبر پھیل گئی کہ جنگل میں سفر کرنے والی ایک بارات پر بندروں نے حملہ کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ رات کو ہم سب بھی دیر تک جاگتے رہے۔ داما کی المناک موت زیر بحث رہی۔ اس کے علاوہ سروج سے ہونے والی زیادتی اور نتیجے میں راجر کی عبرتناک موت بھی گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ بے شک راجر مر رہا تھا، مگر سروج نے اسے اپنے ہاتھ سے شوٹ کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے قتل تھا، مگر وہ سائیں کی چہیتی چیلی تھی۔ اسے پتہ نہیں سائیں نے کتنے خون معاف کر رکھے تھے۔ کچھ کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارتی تھی، کچھ کو باتوں سے اور کچھ کو راتوں سے۔ ٹرسٹ میں سروج جو گل کھلا کر آئی تھی وہ ہم نے نہیں دیکھے تھے، مگر کل رات اور آج صبح جو کچھ سروج کے ساتھ پیش آیا تھا اس سے کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گل کتنے زبردست ہوں گے۔ اس گلکاری کے نتیجے میں 2 افراد کی جان گئی تھی، 2 افراد کی جان ٹرسٹ میں گئی تھی، اور آج صبح ایک عاشق دلفگار یہاں کام آیا تھا۔ رات کو جب دیگر لوگ سو گئے تو میں نے مومل کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چاق و چوبند اور بلی کی طرح چوکس نظر آتا تھا۔ تم 2 دن سے کہاں غائب رہے ہو؟ اور دیکھو، سچ سچ بتانا۔ وہ شکستہ اردو میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اندازہ آپ کو بھی ہو گیا ہوگا۔ میں منابع کی کھوج میں نکلا تھا۔ آپ کا اس کا آزاد رہنا ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پھر کیا کھوج ملا تمہیں؟ ایک کھوج ملا ہے جی۔ اگر نہ ملتا تو شاید میں واپس ہی نہ آتا۔ ناکام لوٹنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اس گفا یعنی غار کا سراغ لگا لیا ہے جہاں منابع موجود ہے۔ خیال ہے یا کوئی ثبوت بھی ہے؟ مومل کا خیال کسی ثبوت سے کم نہیں ہوتا جناب۔ اگر مزید تصدیق کی ضرورت ہے تو پھر بوما سے 1-2 پجاریوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ گفا میں گھسے بغیر اندازہ لگا لیں گے کہ منابع وہاں موجود ہے یا نہیں۔ کیسا اندازہ لگائیں گے؟ ان کی شکتی ان کے کام آئے گی۔ تو پھر لو ان پجاریوں کو۔
ہم اسی وقت چلیں گے۔ دشمن کو ڈھیل دینا خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت منابع کی حیثیت ایک دشمن کی سی ہے۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے یہ وقت ہرگز مناسب نہیں۔ ہمیں رات آخری پہر نکلنا ہوگا تاکہ دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے اس جگہ پہنچ سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ یہ مذہبی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تم مناسب سمجھو۔ رات آخری پہر ہم بوما میں پہنچے۔ زری گل کے علاوہ سردار رافع بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم بوما سے 2-3 پجاریوں کو ساتھ لینا چاہتے تھے، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ پجاری وہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ کچھ بتا کر بھی نہیں گئے تھے۔ رافع نے کہا، 2-3 چھوٹے پجاریوں کو لے جانے کے بجائے کیوں نہ بڑے پجاری صاحب کو ساتھ لے لیا جائے؟ وہ ذرا بیمار ہیں، پر میری درخواست رد نہیں کریں گے۔ ہم رضامند ہو گئے اور بڑے پجاری کی قیام گاہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بڑے پجاری بھی شروع رات سے کہیں نکلے ہوئے ہیں۔ رافع نے خیال ظاہر کیا کہ شاید بڑے پجاری صاحب بوما سے چھوٹے پجاریوں کو لے کر منابع کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اس دلیل میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ بہرطور ہم نے کالونی سے ہی 3 بزرگ لاڑسیوں کو ساتھ لیا اور ایک جیپ کے ذریعے ٹیلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رہنمائی کے لیے مومل ہمارے ساتھ تھا۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ میرے پہلو میں موجود تھا۔ میں راستے بھر مومل سے پوچھتا رہا کہ گفا میں منابع کے موجود ہونے کے بارے میں وہ کیوں کر جانتا ہے۔ مومل اس بات کا کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکا، بس یہی کہتا رہا کہ منابع وہاں موجود ہے۔ اگر وہاں موجود نہیں تو پھر شاید اس علاقے میں ہی کہیں نہ ہو۔ ہماری جیپ ٹیلوں کے قریب پہنچ کر درختوں میں داخل ہو گئی۔ یہ درخت بتدریج جنگل کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ بالآخر ایک جگہ ہمیں جیپ روکنا پڑی۔ یہاں سے ہم پیدل آگے روانہ ہوئے۔ میں زری گل اور مومل رائفلوں سے مسلح تھے۔ سردار رافع کے پاس اس کا روایتی ہتھیار 2 برچیوں والا نیزہ تھا۔ ہم محتاط قدموں سے ایک بلند ٹیلے کے دامن میں پہنچے۔ یہاں ایک کھو کے دہانے کے آثار نظر آئے۔ تینوں بزرگ لارسی بڑی تیزی سے اپنی مالاؤں کو حرکت دیتے ہوئے کسی وظیفے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ راستے بھر ہی خوفزدہ رہے ہیں۔ شاید رافع کا حکم نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ نہ آتے یا پھر راستے سے ہی واپس چلے جاتے۔ زری گل بھی ڈرا ہوا تھا۔ نادیدہ چیزوں کا خوف ہمیشہ اس کا پتا پانی کر دیتا تھا۔ ہم ٹارچوں کی مدد سے بالکل گپھا کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اچانک ہم سکتے کی سی کیفیت سے 2-4 ہو گئے۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ بوما کے پجاری کہاں گئے تھے۔ اس کے علاوہ مہان پجاری کی غیر موجودگی کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان 5 پجاریوں کی لاشیں گپھا کے دہانے کے عین سامنے ایک درخت سے جھول رہی تھیں۔ ان سب کے ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں باقاعدہ پھانسی دی گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کا روشن دائرہ ایک لاش کے چہرے پر پڑا اور جسم میں جھرجھری سی پھیل گئی۔ یہ کھچڑی بالوں والے ایک مسکین صورت پجاری کی لاش تھی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں اور زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چہرے کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ اس شخص کو مرے ہوئے بمشکل 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ میں نے جسم کو چھوا، وہ ابھی تک نرم تھا۔ تمام پجاریوں کے سیاہ جسموں پر فقط لنگوٹیاں تھیں۔ مومل کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، آپ کو اب تو یقین آ گیا؟ وہ اسی گپھا میں موجود ہے۔ سردار رافع کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی یہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا یا چکرا کر گر جائے گا۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس نے تیز لہجے میں کچھ کہا۔ مومل نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا، سردار کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں زندگی عزیز ہے تو فوراً یہاں سے دور ہٹ جائیں۔ اگر پجاری اس بلا سے خود کو نہیں بچا سکے تو ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حواس پر عجیب دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی انجانی شے مجھے یہاں رکنے پر مجبور کر رہی ہے، مجھے اس گپھا کی تاریکی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ خدا جانے یہ نفسیاتی کیفیت تھی یا حقیقت میں ایسا تھا۔ بعد ازاں زری نے بھی بتایا تھا کہ ان لمحوں میں اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ گپھا کے دہانے پر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے دمے کا کوئی مریض زور زور سے سانس اپنے اندر کھینچ رہا ہے اور اس کی سانس کی آواز دہانے سے باہر آ رہی ہے۔ ہم واپس اپنی جیپ کے پاس پہنچ کر رک گئے اور اجالا پھیلنے کا انتظار کرنے لگے۔ پروگرام یہی بنا کہ جب اچھی طرح اجالا پھیل جائے گا تو ہم کچھ دیگر مسلح افراد کے ساتھ واپس گپھا تک پہنچیں گے اور گپھا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے سامنے لائیں گے۔ رافع کی دلی خواہش تھی کہ اگر اس موقع پر سائیں جی یہاں پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہو۔ میں نے سوچا کہ خود کالونی جاؤں گا اور سائیں کو یہاں لانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر سائیں یہاں آ گیا تو قبائلیوں کا خوف نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا اور وہ دوبارہ گپھا کی طرف جانے پر رضامند ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں یہ امر مشکوک تھا کہ وہ واپس گپھا کی طرف جائیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ عین موقع پر سردار رافع سمیت وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشنے کی کوشش کریں گے۔ میں کالونی کی طرف واپس جانے لگا تو سردار اور دیگر لارسی بھی تیار ہو گئے۔ ہم سب دوبارہ جیپ میں بیٹھے اور واپس کالونی کی طرف چل دیے۔ راستے میں ہم ٹیلوں سے گھری ہوئی اس بستی کے قریب سے گزرے جہاں چند دن پہلے ہم منابع کے تعاقب میں آئے تھے۔
اس تعاقب کا نتیجہ نکلا تھا کہ ہمیں جیپ میں اپنے ایک ساتھی کی لاش لے کر جانا پڑی تھی۔ بستی سے باہر موجود چند افراد نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جیپ روک لی۔ رافع کو پہچان کر ان سب نے ہمیں تعظیم پیش کی۔ اب صبح ہو گئی تھی اور قرب و جوار صاف نظر آ رہے تھے۔ بستی کے ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر بتایا کہ بستی میں چند دن سے پراسرار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جنگلی جانور بستی میں گھس آتے ہیں، انسانوں اور جانوروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رات کو کسی وقت عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے، یوں لگتا ہے کہ مشرقی ٹیلوں کی طرف سے کوئی عورت بستی والوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ کبھی وہ انہیں لالچ دیتی ہے، کبھی ڈراتی دھمکاتی محسوس ہوتی ہے۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ کل شام بستی کے 2 جھونپڑوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس قسم کا ایک واقعہ پرسوں صبح بھی ہوا تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چونکا دینے والا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ بستی کے ایک اور جھونپڑے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس جھونپڑے کے قریب کچھ خشک درختوں نے بھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آگ پکڑ لی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگلے چند منٹوں میں یہ آگ جنگل کی آگ بن جائے گی۔ یہاں درخت خشک تھے اور بہت قریب قریب تھے۔ رافع نے بھی اس خطرے کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ تاریک تر ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ مومل نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا، سردار کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ منابع کر رہی ہے، اور منابع کا سدباب صرف 2 بندے کر سکتے ہیں، سائیں علی صاحب یا پھر محترم بکارلو جو ٹرسٹوں کی قید میں ہیں۔ میرا اندیشہ درست نکلا۔ جھونپڑے میں پراسرار طور پر جو آگ بھڑکی تھی اس نے قریبی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خزاں رسیدہ خشک درخت ایندھن کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ اس چھوٹی سی بستی میں کوہرام مچ گیا۔ دھوئیں کے بادل گہرے بادل بڑی تیزی سے فضا میں پھیلنے لگے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، نہیں تو ہم پھنس جائے گا، زری نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ ہم سب جیپ کی طرف گئے، مگر اس سے پہلے کہ ہم سوار ہوتے، جیپ کا ایک ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا۔ حرارت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مسلسل بڑھ رہی تھی۔ جنگل کی آگ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج زندگی میں اس آگ کا بھیانک منظر میری نگاہوں کے سامنے پہلی بار تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس ہوا کے سبب آگ مزید تیزی سے پھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جادوئی منظر دیکھا۔ آگ کے شعلوں سے قریباً 30-40 گز دور خشک جھاڑیوں کے ایک جھنڈ نے بھک بھک کی آواز سے اچانک آگ پکڑ لی اور جنگل کی آگ کا حصہ بن گیا۔ ان آتش زدہ درختوں میں سے کئی چھوٹے موٹے جانور نکلے اور ادھر ادھر بھاگ گئے۔ بے شمار پرندے فضا میں چکرا رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ بستی والوں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی کہ اگر وہ کچھ دیر مزید بستی میں رکے رہے تو آگ کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ وہ اپنے مال مویشی سمیت تیزی سے وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ حبشی عورتیں اور مرد اپنی بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو تیزی سے ہکاتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ محفوظ راستے پر سفر کرتے ہوئے ہم جلدی آگ کی زد سے نکل آئے۔ مقامی لوگوں میں زبردست خوف و ہراس پایا جاتا تھا۔ مومل نے مجھے بتایا، یہ لوگ مصیبت کی اس گھڑی میں سائیں علی کو ہی واحد سہارا سمجھ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شیطانی طاقتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا ہے اور اس حالت میں صحرائی درویش ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سورج اب بلندی پر آ گیا تھا اور تیز گرم دھوپ نشیب و فراز کو اپنے شکنجے میں جکڑنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم واپس کالونی پہنچ گئے۔ یہاں بھی افراتفری کا سما تھا۔ گپھا کے سامنے 5 پجاریوں کی دردناک موت نے کالونی میں اور کالونی سے باہر کھلبلی مچا دی تھی۔ مقامی لوگ خاص طور پر بہت ہراساں نظر آتے تھے۔ انہوں نے دور ٹیلوں سے اٹھنے والے دھوئیں کے دیوہکل مرغولے بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ اس نئی افتاد کو بھی پجاریوں کی موت اور جنگلی کتوں کے خوفناک حملے سے نتھی کر رہے تھے۔ انہیں 100% یقین تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف باغی ساحرہ منابع ہے۔ وہ تاریک گپھا کے اندر موجود ہے اور وہاں سے اپنی طلسمی قوتوں کو حرکت میں لا کر مقامی لوگوں پر اپنے قہر کی بجلیاں گرا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کو اس خیال کو رد کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اپنے حواسوں سے محسوس کر رہے تھے۔ منابع کے نیم مردہ جسم کا تابوت سے غائب ہونا، کالونی میں زہریلے سانپوں کی آمد و رفت، اس کے بعد جنگلی جانوروں کا حملہ، پھر 5 پجاریوں کی رسوں سے جھولتی ہوئی لاشیں، یہ سب ایسے ٹھوس حقائق تھے جنہیں جھٹلانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ مضافاتی بستی سے کالونی میں پہنچنے والے لوگ سائیں سے ملنا چاہتے تھے۔ سائیں کے لیے ان کی پیشانیوں سے سجدے ٹپک رہے تھے، مگر سائیں سے ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے حجرے میں سے اپنی مرضی سے نکلتا تھا اور کبھی کبھی سارا دن اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سائیں کے چاق و چوبند گارڈز نے ان صحرائی لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ لوگ وہیں ٹھہر گئے اور ضد کرنے لگے کہ انہیں سائیں جی کا دیدار کرایا جائے۔ جب ان کا تقاضا حد سے بڑھ گیا تو سائیں کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کی چیلی سروج لوگوں کے سامنے آ گئی۔ وہ اکثر اپنے توبہ شکن لباس یعنی ٹی شرٹ اور بے حد تنگ پتلون میں نظر آتی تھی، لیکن آج اس نے پھر وہی ساجے کنیز والا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ایک ساڑی نما چست لبادہ تھا۔
اس میں پنڈلیاں اڑیا رہتی تھیں اور بازو بھی کوہنیوں سے اوپر تک دکھائی دیتے تھے۔ گریبان بےحد کشادہ اور نظر نواز تھا۔ وہ بڑی تمکنت سے ہجوم کے سامنے آئی تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اوندھے لیٹ گئے۔ ساجے ساجے آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ ڈورے دیوتا کی مقدس کنیز کا نام لے رہے ہیں، وہ مقدس کنیز جو ڈورے دیوتا کے مقاصد کی خاطر ہر وقت اپنا شباب بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار رکھتی تھی۔ سروج نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہجوم سے مخاطب ہو کر بولنا شروع کیا۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں اور نہ ہی نراش ہوں۔ آپ سائیں جی کے امان میں ہیں اور سائیں جی کے شریر میں ڈورے دیوتا کی آتما ہے جو اب ہر گھڑی آپ کی نگہبان ہے۔ یہ وقتی مشکلات ہیں، ان کو بہت جلد دور ہو جانا ہے۔ آپ لوگ حوصلہ مند رہیں، بہت اچھا وقت ہمارے بہت قریب ہے۔ آپ اچھی خبریں سننے والے ہیں۔ آپ لوگ بھی دوسرے لوگوں کی طرح کالونی کے مضافات میں پڑاؤ ڈال لیں اور سائیں جی کی طرف سے اگلی ہدایات کا انتظار کریں۔ سروج کی دل پذیر تقریر کا ترجمہ ایک مترجم ساتھ ساتھ کرتا جا رہا تھا۔ سیاہ فام سامعین بڑی محویت سے سن رہے تھے۔ ابھرتے سورج کی روشنی میں ان کے چہرے تمتما رہے تھے اور پسینہ دھاروں کی شکل میں ان کی گردنوں پر بہہ رہا تھا۔